اچھا، آپ ہمیں سر ایک سوال بڑا لوگ اٹھاتے ہیں کہ آپ ہمیں درس دیتے ہیں کہ حضور کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے، اور آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ان کے گھر لگاتار 3 دن چولہا نہ جلا، آپ سو کر اٹھتے تو کمر مبارک پر پتھروں کے نشان ہوتے، آپ کا حجرہ اتنا چھوٹا ہوتا، نماز پڑھتے تو سجدے میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری والدہ جو ہیں ہماری ساری مومنین کی، ان کے پاؤں پیچھے کرنے پڑتے. لیکن جب آپ کی لائف دیکھتے ہیں، گاڑیاں، بڑے گھر، لینڈ کروزر، لیموزین، ابھی میں نے آپ کی ایک لندن میں دیکھی، آپ لیموزین سے اتر رہے تھے ماشاءاللہ. وہ تو میرے دوست کی تھی. تو نبی والی درویشی کیوں نہیں وہ آپ میں جو ہمیں آپ بتاتے ہیں کہ ہم چھوٹے گھر بناؤ؟ تو میں نے کمایا کچھ نہیں ہے، وراثتی ہے جو کچھ ہے. تو میرا قصور اتنا ہی ہے کہ میں ایک مالدار گھر میں پیدا ہوا ہوں. جی تو اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں تمہیں نعمت دوں وہ تیرے اوپر نظر آنی چاہیے. ایک صحابی آئے، بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے کپڑے سے پرانے سے پہنے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا غریب ہو گئے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں. کہا تو پھر یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. اور ہمارے ذہن میں نہ صرف دین کا تصور ہے فقیری والا، یہ تو ادھورا دین ہے. میرے نبی نے مالداروں کو بھی راستہ دیا ہے، میڈیاکر کو بھی راستہ دیا ہے، غریبوں کو بھی راستہ دیا ہے، بادشاہوں کو بھی راستہ دیا ہے. سب کے لیے میرے نبی مکمل دین لے کر آئے ہیں، صرف فقر کا آئیڈیا لے کر نہیں آئے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹاپ 10 آدمیوں میں، امیر ترین میں تھے. جی عثمان غنی، عثمان غنی ٹاپ 10 ہے. ٹھیک ہے، کتنا ان کے پاس مال ہوگا؟ بہت مالدار تھے سر. جب ان کا انتقال ہوا تو 28 ٹن سونے کی اینٹیں پڑی تھی. عبد الرحمن بن عوف 28 ٹن، 1 ٹن 25 من کا ہوتا ہے. اور بچوں میں وہ وراثت تقسیم کرتے 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 کتنی آریاں ٹوٹ گئیں، اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور 4 بیویاں، اور زمین جتنے ملک فتح ہوئے تھے ہر ملک میں زمین. وہ ٹاپ 10 ہیں. لیکن سر آپ ہمیں پتہ کیا درس دیتے ہیں؟ میں اس پہ میں آپ کی محفلوں میں رویا بھی اس پہ، جب کہ حضور دعا مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ روز قیامت مجھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھانا، اور وہ پسند فرماتے تھے غریبوں اور مسکینوں میں اٹھنا. آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ایلیٹ کلاس کے مولانا ہیں، طبقہ اشرافیہ کے مولانا ہیں، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں امیروں کو مل کر، ان کو جفیاں ڈال کر ان کے ساتھ. غریبوں کے لیے یہی ہے کہ 5-10 ہزار بندے بیٹھے ہوں، اللہ رسول کی بات پہنچائیں. لیکن آپ امیروں کے لیے علیحدہ ملتے ہیں، ان کو علیحدہ اقتدار گاؤں میں جاتے ہیں، اور بڑوں کو زیادہ ملتے ہیں. مسکینوں، میرا مطلب مسکینوں اور غریبوں میں آپ نہیں ہیں. اب یہ کہ اللہ نے مجھے بھی اسی کلاس میں پیدا کیا ہے، امیروں میں، طبقہ اشرافیہ میں. ہم کو کئی پشتوں سے الگ. میں نے 1874 کا پہلا مال بندوبست کا جو انگریزوں نے رجسٹر بنایا تھا، 1857 کے بعد، جنگ کے بعد 1874 میں پہلا پورے پنجاب کی جمع بندیاں اور رجسٹر بنائے تھے. تو اس میں میری پوری نسل کے نام ہیں، اس سے اوپر بھی ہیں، لیکن 1874 سے پہلے تو لکھائی نہیں ہوئی تھی. 1874 میں لکھائی ہوئی، وہ میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کر وہاں سے لیا تھا، ضلع کونسل ملتان سے. تو اس میں پہلا ہمارا بزرگ مراد تھا اور حسین تھا، اور اس سے نیچے میں کوئی 18ویں لڑی ہوں کہ 15ویں لڑی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ تلمبا میں ہماری حکومت تھی میری فیملی کی، راجپوت چوہان ہیں. تو اور پھر پرتھوی راج کا چوہانوں نے انڈیا پہ 600 سال حکومت کی ہے. آج تک کسی خاندان نے نہ مسلم نہ ہندو 600 سال حکومت نہیں کی. ان کا آخری حکمران تھا پرتھوی راج، جس کو شہاب الدین غوری نے 1442 میں شکست دی تھی اور وہ قتل ہوا تھا. اس کا ایک بیٹا تھا رام دیو، وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مسلمان ہوا تھا. میری فیملی اس تک جاتی ہے، میرا خاندان. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایک زمانے سے اللہ نے یہ نعمت دی. میں نے تو کبھی ایک مرلہ نہیں خریدا کہ بھئی میں اپنی زمین بڑھاؤں. یہ جو
دیا ہے سب اللہ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے، تو میں اسی کلاس سے ہوں. امام مسجد کو بلائیں گے وہ ملنے کے لیے، اس کو تو اندر میں نہیں آنے دیں گے. اللہ نے مجھے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی دیا کہ میں ان لوگوں کو مل سکتا ہوں اور ان کو میں کھری کھری سنا سکتا ہوں. یہ میرے لیے نئی بات تھی. ہم تو سمجھتے رہے کہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب چھوٹے موٹے ذمہ دار ہیں، لیکن آپ کی طلبہ میں حکومت رہی، تو اس کا مطلب ہے آپ اسی کلاس میں اور اس کلاس میں آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ آپ چونکہ آپ اسی کلاس سے ہیں. اسی کلاس سے ہوں اور وہ مجھے ہی بلاتے ہیں. آپ تو جانتے نہیں کہ جانگلی معاشرہ کیا ہوتا ہے. جی سر. جانگلی بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو، پشتی ہو، وہ تو فرعون ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا، اس میں میرا تو کوئی زور نہیں ہے. تھانے دار آیا تھا 2 بار. ہاں جی پلیز پلیز. ہمارے ریا کے آدمی کو پکڑ لیا، میرے باپ سے بات نہیں کی. میرے باپ کہ میں رسہ گیری کبھی ہٹائی نہیں، جاؤ بھج جاؤ. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کتوں آئے ہو؟ میرے یہاں گانے نہیں چل دی کہ میں ایک سپاہی نہ ہوں، چاہے بڑے بول سے بچائے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ کی قسم مرنے سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں ہے میں کون ہوں اور کیا ہوں. موت ایمان پہ آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، پھر میں بڑا بڑا بندہ. موت اللہ کی ناراضگی پہ آئے تو سور مجھ سے بہتر ہے. مجھے کچھ بھی نہیں ہے، معلوم تھا کیا حیثیت ہے اس کی. ہاں سر، اللہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ آپ کی جو نیت ہے، آپ کا جو دعوت ہے. لیکن سر کبھی آپ کبھی کسی اداکاراؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، گلوکاروں سے ملاقاتیں، خواتین سے، عامر خان سے، کبھی بھارتی اداکار عامر خان کے قصے، سعید انور کی باتیں، جنید جمشید کا ذکر، اور بالوں کی پابند کاری. بال ویسے ہو گئے اچھے ہو گئے وہ جو لگوائیں ٹھیک ہو گئے. کپڑوں کا برانڈ ابھی ہے نا آپ کے پاس؟ کپڑوں کا برانڈ لانچ کرنا، جہاں میں نے تو نہیں خریدا لیکن کہتے ہیں کہ جہاں ناڑا 4000 کا ہے. کس نے اڑا دیا. اچھا، حج عمرہ کی کمپنی بھی آپ کی ہے نہیں ہے، لیکن آپ جاتے ہیں ایک ساتھ. اور لیکن آپ ان ساری چیزوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے دین کو مارکیٹنگ کا ٹول بنایا، یا دین کو کاروبار بنایا، یا دین کو ایک نیا جہت دی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے. نئی جہت دی ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسلام آیا تصوف سے. روکھی کھاؤ تے سکھی کھاؤ تے ٹاٹ دا چولا پاؤ تے مٹی تے سائیں جاؤ. میرے نبی ان کے پاس ساری نمونے ہیں. آپ نے گدھے پہ سواری کی، غریبوں کے لیے راستہ. آپ نے خچر پہ سواری کی، ذاتی تھے آپ کے. عفیر یا عفور 2 گدھے. دلدل فضہ یہ خچر تھے، یہ میڈیا کر لوگوں کے لیے ہے. اونٹ پہ سواری کی، یہ مالدار لوگوں کے لیے ہے. عسکر، ثعلب یہ 2 اونٹ تھے. ازبا، شہبا، جدعا، کسوا یہ 4 اونٹنیاں تھیں. 6 یہ مالدار لوگوں کے لیے. اب عالی شان گھوڑوں پہ سفر کیا، بادشاہوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے. ان کے نام سنے. ایک ہے ورد، گلاب کا پھول. اتنا حسین گھوڑا تھا کہ وہ کھڑا ہوا گھوڑوں میں گلاب کے پھول کی طرح نمایاں نظر آتا تھا. سکب بہنے کو کہتے ہیں. جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا پانی کی طرح بہہ رہا ہے. صبح اڑنے کو کہتے ہیں. وہ اس طرح بھاگتا تھا لگتا تھا ہوا میں اڑ رہا ہے. یہ خوبصورت گھوڑے بھی آپ نے رکھے. آپ للعالمین ہیں، للغریب نہیں ہیں. آپ نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا ہے. ہر طبقے کو اللہ تعالیٰ نے. ایک صحابی آئے سعد بن عبادہ، کہہ دیا جوڑا تو لے دو تو ان کو آمنا ہے. آپ نے فرمایا کتنے کا لیا؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے لیا. 5 لاکھ کا بھی اٹھ لاؤ میڈیا کر جاؤں گا تو کتنے کروڑ بن جاتے ہیں. 27 اونٹ کا دے کر 27 اونٹ کا دے کے جوڑا خریدا. یہ صحیح مسلم سے بخاری کی حدیث. یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے پہنا اور پہن کے اتار کے واپس کر دیا کہ اجازت دے دی پہننے کی. سنت نہیں بنایا، اجازت ہے. حضرت علی کے پاس اونٹ تھا، اس کا نام تھا اسیفیر. آپ نے 27 اونٹ میں اس ایک اونٹ کو بیچا تھا. 27 اونٹ میں ایک اونٹ. تو میری لیکسس تو اس سے سستی ہے. لیموزین تو میری لیموزین تو میری نہیں ہے، دوست کی تھی. وہ تو چونکہ ہم گئے تھے تو وہ لے کر آ گئے.
اچھا سر، آپ نے کہا کہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل نہ کرو، تو آپ نے بال لگوائے، اللہ کی تخلیق میں یہ رد و بدل نہیں، اپنے بال لگوانا تو کوئی منع نہیں. اچھا لگوا سکتے ہیں، یہ رد و بدل میں نہیں ہے. نہیں.